السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عدیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں عدیل انفو ٹی وی۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سلطنت خدا داد میسور کا عظیم ترین سلطان ٹیپو سلطان کے بارے میں بتانا چاہوں گا۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں اور آل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ میری ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ تو چلیں دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، ٹیپو سلطان شیر مسور سلطان حیدر علی کے سب سے بڑے فرزند، ہندوستان کے اصلاح و حریت پسند حکمران، بین المذاہب ہم آہنگی کی زندہ جاوید مثال، تگرک یعنی فوجی راکٹ کے موجد تھے۔ دوستو، ٹیپو سلطان 20 نومبر 1750 عیسوی کو دیوان حالی میں پیدا ہوئے اور وفات 4 مئی 1799 عیسوی کو 49 سال کی عمر میں سرنگا پٹنہ کے مقام پر ہوئی۔ وجہ وفات: لڑائی میں مقتول، مدفن سرنگا پٹنہ، رہائش کرناٹک، شہریت سلطنت خدا داد میسور، والد سلطان حیدر علی، پیشہ سیاستدان، مصنف، پیشہ ورانہ زبان فارسی، عربی، کنٹڑ زبان تیلگو زبان، عہدہ جرنیل، لڑائیاں اور جنگیں اینگلو میسور جنگیں۔ دوستو، ٹیپو سلطان 20 نومبر 1750 عیسوی بمطابق جمعہ 20 ذوالحج 1163 ہجری کو دیوان حالی میں پیدا ہوئے۔ موجودہ دور میں یہ بنگلور دیہی ضلع کا مقام ہے جو بنگلور شہر کے 33 کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ ٹیپو سلطان کا نام آرکاٹ کے بزرگ ٹیپو مستان اولیا کے نام پر ہے۔ اسے اپنے دادا فتح محمد نام کی مناسبت سے فتح علی بھی کہا جاتا ہے۔ حیدر علی نے ٹیپو سلطان کی تعلیم پر خاص توجہ دی اور فوج اور سیاسی امور میں اسے نوعمری میں ہی شامل کیا۔ 17 سال کی عمر میں ٹیپو سلطان کو اہم سفارتی اور فوجی امور پر آزادانہ اختیار دے دیا۔ اسے اپنے والد حیدر علی، جو جنوبی بھارت کے سب سے طاقتور حکمران کے طور پر ابھر کر سامنے آئے، کا دایاں ہاتھ سمجھا جاتا تھا۔ ٹیپو سلطان کا پورا نام فتح علی ٹیپو تھا۔ آپ بنگلور، ہندوستان میں 20 نومبر 1750 عیسوی میں حیدر علی کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ کے والد سلطان حیدر علی نے جنوبی ہند میں 50 سال تک انگریزوں کو بزور طاقت روکے رکھا اور کئی بار انگریز فوج کو شکست فاش بھی دی۔ ٹیپو سلطان کا قول تھا، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ دوستو، آپ نے برطانوی سامراج کے خلاف ایک مضبوط مزاحمت فراہم کی اور برصغیر کے لوگوں کو غیر ملکی تسلط سے آزاد کرنے کے لیے سنجیدہ و عملی اقدامات کیے۔ سلطان نے انتہائی دورس اثرات کی حامل فوجی اصلاحات نافذ کیں، صنعت و تجارت کو فروغ دیا اور انتظامیہ کو از سر نو منظم کیا۔ سلطان کو اس بات سے اتفاق تھا کہ برصغیر کے لوگوں کا پہلا مسئلہ برطانوی اخراج ہے۔ نظام اور مرہٹوں نے ٹیپو کی طاقت کو اپنی بقا کے لیے خطرہ سمجھا اور انگریزوں سے اتحاد کر لیا۔ ٹیپو سلطان نے ترکی، ایران، افغانستان اور فرانس سے مدد حاصل کرنے کی کوششیں کیں مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ میسور کی آخری جنگ کے دوران جب سرنگا پٹنم کی شکست یقینی ہو چکی تھی، ٹیپو نے محاصرہ کرنے والے انگریزوں کے خلاف بھرپور مزاحمت کی اور قلعے کو بند کروا دیا، لیکن غدار ساتھیوں نے دشمن کے لیے قلعے کا دروازہ کھول دیا اور قلعے کے میدان میں زبردست جنگ چھڑ گئی۔ بارود کے ذخیرے میں آگ لگ جانے کے باعث مزاحمت کمزور ہو گئی۔ اس موقع پر فرانسیسی افسر نے ٹیپو کو بھاگ جانے اور اپنی جان بچانے کا مشورہ دیا، لیکن ٹیپو راضی نہ ہوئے اور 4 مئی 1799 عیسوی کو میدان جنگ میں دشمنوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ دوستو، ٹیپو سلطان کی کہانی ایک سچے مسلمان کی زندگی تھی۔ وہ مذہبی تعصب سے پاک تھے۔ یہی وجہ تھی کہ غیر مسلم ان کی فوج اور ریاست میں اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔ ٹیپو سلطان نے اپنی مملکت کو مملکت خدا داد کا نام دیا۔ حکمران ہونے کے باوجود خود کو عام آدمی سمجھتے تھے۔ باوضو رہنا اور تلاوت قرآن
آپ کے معمولات میں سے تھے۔ ظاہری نمود و نمائش سے اجتناب برتتے تھے۔ ہر شاہی فرمان کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا کرتے تھے اور زمین پر کھدر بچھا کر سویا کرتے تھے۔ ٹیپو سلطان 7 زبان حکمران کہے جاتے ہیں۔ آپ کو عربی، فارسی، اردو، فرانسیسی، انگریزی سمیت کئی زبانوں پر دسترس حاصل تھی۔ آپ مطالعے کے بہت شوقین تھے اور ذاتی کتب خانے کے مالک تھے، جس میں کتابوں کی تعداد کم و بیش 2000 بیان کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ سائنسی علوم میں خاصی دلچسپی رکھتے تھے۔ آپ کو برِ صغیر میں راکٹ سازی کا موجد کہا جاتا ہے۔ ہر جنگ میں اپنی افواج کے شانہ بشانہ رہنے والے ٹیپو سلطان اپنے زمانے کے تمام فنون سپہ گری سے واقف تھے۔ اپنی فوج کو پیادہ فوج کی بجائے سواروں اور توپ خانوں کی شکل میں زیادہ منظم کیا۔ اسلحہ سازی، فوجی نظم و نسق اور فوجی اصلاحات میں طریق ساز کام کیا۔ دوستو، میسور کی چوتھی جنگ جو سرنگا پٹنم میں لڑی گئی، جس میں سلطان نے کئی روز قلعہ بند ہو کر مقابلہ کیا، مگر سلطان کی فوج کے 2 گرداروں میں میر صادق اور پورنیا نے اندرون خانہ انگریزوں سے ساز باز کر لی تھی۔ میر صادق نے انگریزوں کو سرنگا پٹنم کے قلعے کا نقشہ فراہم کیا اور پورنیا اپنے دستوں کو تنخواہ دینے کے بہانے پیچھے لے گیا۔ شیر مسور کہلانے والے ٹیپو سلطان نے داد شجاعت دیتے ہوئے کئی انگریزوں کو جہنم واصل کیا اور سرنگا پٹنم کے قلعے کے دروازے پر جام شہادت نوش فرمایا، اور دوران شہادت آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔